الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم. صدق الله مولانا العظيم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واجب صدر عظیم، سامعین محتشم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آج سورۃ النساء کا دوسرا رکوع اس وقت میرے پیش نظر ہے. اس رکوع میں وراثت کے قوانین بیان کیے گئے ہیں. مطلب یہ کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو وہ اپنی ملکیت میں جو چیزیں بھی چھوڑے گا وہ وراثت اور ترکہ کہلاتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف ورثاء کے مختلف حصے فکس کر دیے ہیں، بیان کر دیے ہیں کہ کس کو کب کتنا ملے گا. اب یہ ہماری مرضی پہ نہیں ہے کہ ہم دیں یا نہ دیں، یا کس کو دیں اور کس کو نہ دیں، کس کو زیادہ دیں کس کو تھوڑا دیں. یہ ہماری مرضی پہ نہیں ہے، یہ رب کا حکم ہے. اور رب خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو احکامات دے رہا ہے وہ ان کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں. ہمارے لیے رب کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے جو برکتیں اور جو رحمتیں جو خوشیاں نصیب ہو سکتی ہیں وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں.
اب ظاہر یہ حکم بندے کی زندگی میں ہے، جب تک وہ زندہ تھا اسے یہ حکم دیا گیا کہ تمہارے فوت ہو جانے کے بعد تمہارا مال اس طرح تمہاری اولادوں میں تقسیم ہوگا اور ہونا چاہیے۔ کیا حکم دیا؟ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا کہ بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا حصہ ایک بیٹی کو ملے گا اس کا دگنا حصہ بیٹے کو ملے گا۔ لیکن ایک بات اس سے پہلے یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے بھی کچھ مراحل ہیں جو بڑے ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میت کا کفن اور اس کی قبر کا انتظام، اس کی تدفین کے انتظامات، یہ چیزیں بھی میت کے ترکے میں سے لی جا سکتی ہیں۔ پہلے وہ کیا جائے گا جتنا خرچہ اس پہ آتا ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے کرنا چاہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے نا، کسی کا باپ فوت ہو گیا، بیٹا اپنی طرف سے کرنا چاہے تو بالکل بہت اچھی بات ہے۔ کسی کا بھائی فوت ہوا، بھائی اپنی طرف سے کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ کوئی اور خرچہ کرنے والا نہیں ہے تو میت کا جو ترکہ ہے اس میں سے سب سے پہلے میت کا جو خرچہ ہے اس کے جنازے کا، اس کے کفن کا، اس کی قبر کا، وہ نکالا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اگر میت نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو وہ قرضہ اس کے ترکے میں سے، اس کی وراثت میں سے خارج کیا جائے گا، وہ جن جن کا ہے انہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر میت نے وصیت کی ہو مرنے سے پہلے تو وہ بھی اس میں سے خارج کی جائے گی، وہ نکالی جائے گی۔ لیکن وصیت کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی فرض کریں اگر کسی بندے کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے تو وہ بندہ اگر مرنے سے پہلے وصیت کرنا چاہتا ہے کہ میرے بعد وہ رشتہ دار جو وراثت میں تو نہیں آتے، وراثت میں سے ان کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ غریب ہیں، محتاج ہیں، مستحق ہیں، تو انہیں میرے مال میں سے دے دیا جائے۔ تو پھر حکم یہ ہوگا کہ اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو وہ 33,000 تک وصیت کر سکتا ہے کہ فلاں کو 10,000 دے دینا، فلاں کو 20 دے دینا، فلاں کو 3، فلاں کو 1، لیکن 33,000 ملا کر اس سے زیادہ وصیت وہ نہیں کر سکتا۔ باقی جو ہے وہ اس کے ورثاء کا حصہ ہے، وہ ان کے لیے رہنے دیا جائے گا۔ تو اگر کوئی آدمی وصیت کر جائے جو شریعت کے مطابق ہو، وہ وصیت کا خرچہ نکالا جائے گا، وہ اس میں سے منہا کیا جائے گا، اور باقی پھر اس کے بعد جو کچھ بچے گا، یعنی تجہیز و تکفین کے بعد، قرضے کے بعد، وصیت کے بعد جو کچھ بچ جائے گا، اب اس میں سے اس آیت میں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، یعنی جتنا ایک بیٹی کو ملے گا اس سے دگنا بیٹے کو ملے گا۔ اب جتنی بیٹیاں ہیں، جتنے بیٹے ہیں، پھر ان کا حساب لگا لیا جائے گا تو وہ ان کو اس میں سے دے دیا جائے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر نوی لڑکیاں ہوں، یعنی بیٹا ہو ہی نہ، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ اگرچہ 2 سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کو ترکہ کی 2/3 ملے، یعنی کہ جتنا مال ہے اس میں سے 2/3 2/3 وہ جتنی بھی بیٹیاں ہوں گی ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک بیٹی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کا
आधा, यानी माल जितना भी होगा आधा माल जो है वो उस बेटी को दे दिया जाएगा। वाले अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस मिम्मा तरका इन काना लहू वलद, और मैयत के माँ बाप को हर एक को उसके तरका से छठा हिस्सा मिलेगा अगर मैयत की औलाद हो। यानी ऐसा बंदा फौत हुआ जिसकी औलाद भी है, माँ बाप भी मौजूद हैं, जिंदा हैं और औलाद भी मौजूद है, तो फिर माँ बाप में से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। यानी कुल माल का 1/6 करके तो जो भी बनेगा वो उन्हें दे दिया जाएगा। फ़इल्लम यकुन लहू वलद, फिर अगर उसकी औलाद ना हो, यानी जो बंदा फौत हुआ माँ बाप को जिंदा है लेकिन औलाद नहीं है, तो फिर क्या होगा? वह वारिसहु अबवाहु, और माँ बाप उसके मौजूद हैं। फाले उम्मिहि सुलुस, तो माँ का हिस्सा तीसरा हो जाएगा। फ़इन काना लहू इख्वतुन, फिर अगर उसके कई बहन भाई हों, फाले उम्मिहि सुदुस, तो माँ का छठा हिस्सा। मिन बादि वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन, उस वसीयत के बाद जो कर गया और दैन के। अब इसमें दो बातें बयान की गई कि ये जो हिस्से बयान हो रहे हैं ये कब मिलेंगे? ये मिलेंगे दो कामों के बाद, कि एक तो अगर उसने कोई वसीयत की है तो पहले वसीयत पूरी की जाएगी, उसके माल में से वो खारिज की जाएगी, वो दी जाएगी। और दूसरा ये है कि अगर उस पर कोई कर्ज है तो वो कर्जा उसका दिया जाएगा। उसके बाद जो कुछ बचेगा वो फिर ये जो इसे अल्लाह ने बयान फरमाई हैं उस हिसाब से उनमें तकसीम कर दिए जाएंगे। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम क्या जानो कि उनमें कौन तुम्हारे ज्यादा काम आएगा। अब बात सभा होता है ना कि बंदा ये सोचता है कि मेरा ये बेटा जो है इसे मैं ज्यादा दे दूं, ये जो है इसे कम दे दूं, इसने मेरी ज्यादा खिदमत की है, ये मेरा ज्यादा फरमाबरदार रहा है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें ज्यादा नफा क़यामत के दिन किससे हासिल होने वाला है। लिहाजा बाप दादा के बारे में भी और औलादों के बारे में भी तुम वही काम करो जिसका तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया, जो इससे अल्लाह ने मुकर्रर किए उनके मुताबिक ही तुमने देने हैं। फरीदतम मिनल्लाह, ये सब बांधा हुआ है अल्लाह की तरफ से, यानी मुकर्रर है, फिक्स है, ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें कोई कमी बेजी नहीं की जा सकती। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। वालकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, ये जो आयत अभी हमने पढ़ी इसमें वलदैन का हिस्सा और औलाद का हिस्सा बयान किया गया था। यानी बेटे को क्या मिलेगा, बेटी को क्या मिलेगा, और माँ को क्या मिलेगा, बाप को क्या मिलेगा, औलाद होने की सूरत में माँ बाप को क्या मिलेगा, औलाद ना होने की सूरत में माँ बाप को क्या मिलेगा, बेटी अकेली हो तो उसे क्या मिलेगा, बेटियां ज्यादा हो तो उन्हें क्या मिलेगा। ये इस आयत में अल्लाह ने बयान फरमा दिया। अब अगली आयत में मियाँ बीवी में से अगर कोई फौत हो जाए तो फिर उन्हें किसको किसके हिस्से में से कितना मिलेगा, ये बयान हो रहा है। तवज्जो फरमाइए। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुन लहुन्ना वलद, अगर तुम्हारी बीबियां जो छोड़ जाएं उसमें से तुम्हें आधा है अगर उनकी औलाद न हो। यानी अगर किसी की बीवी फौत हो गई और मालदार थी तो औलाद भी नहीं है, तो फिर शोहर को आधा हिस्सा, आधा माल बीवी के माल में से मिलेगा। फ़इन काना लहुन्ना वलद, और अगर उनकी औलाद हो, फलकुमुर रुबु मिम्मा तरकना मिन बादि वसीयतिन यूसीना बिहा औ दैन,
تو ان کے ترکہ میں سے تمہیں چوتھائی ہے جو وصیت وہ کر گئی اور دین نکال کر. یہاں بھی وہی دو باتیں ہیں کہ بیوی کا ترکہ، بیوی کی وراثت تقسیم ہونے والی ہے، تو سب سے پہلے اگر بیوی نے کوئی وصیت کی ہے شریعت کے مطابق تو وہ وصیت جو ہے پہلے وہ پوری کی جائے گی، اس کے مال میں سے نکالی جائے گی. اگر بیوی پر کوئی قرضہ بھی تھا تو پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو کچھ بچ جائے گا وہ اولاد ہونے کی صورت میں خاوند کو پھر چوتھا حصہ ملے گا. اولاد اگر نہیں تھی تو اس وقت نصف مال خاوند کو دیا گیا، اور اولاد ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ یعنی اسے کم کر دیا گیا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اب بات آ گئی خاوند کی کہ اگر خاوند فوت ہو جائے تو عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کا چوتھائی ہے اگر تمہارے اولاد نہ ہو، یعنی اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، بیوی ابھی موجود ہے، بندہ فوت ہو جائے تو اس کے مال میں سے چوتھا حصہ جو ہے یہ بیوی کو مل جائے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر مرنے والا جو ہے اس کی اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. کہ خاوند فوت ہوا تو خاوند کا جو مال ہے پہلے اس میں سے وصیت اگر اس نے کی ہے وہ نکالی جائے گی، اور اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے اس کا قرضہ اس میں سے نکالا جائے گا. وہ نکالنے کے بعد جو بچ جائے گا اولاد بھی ہے تو پھر عورت کو 8واں حصہ اس میں سے دیا جائے گا. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بٹتا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے، یعنی ایک بندہ فوت ہو گیا اور جب وہ فوت ہوا تو ماں باپ بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو کلالہ کہتے ہیں قرآن کی ڈکشنری میں، قرآن کے الفاظ کے مطابق کلالہ. ہاں اس کے بہن بھائی ہیں تو پھر کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس کو یعنی بہن بھائیوں کو ہر ایک کو چھٹا حصہ مل جائے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. کہ وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرضہ دینے کے بعد وہ اگر بہن بھائی زیادہ ہیں تو فرمایا کہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، 1/3 میں شریک ہو جائیں گے. غیر مضار، جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو، یعنی وصیت کی بات کی جا رہی ہے. وصیت ایسی جس میں وصیت کرنے والے نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، مطلب شریعت کے مطابق وصیت کی ہو، تو یہ اس کے بعد کے احکامات ہیں. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا حکم ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا اور حلم والا ہے. یہ 2 آیتیں اس رکوع میں بالخصوص وراثت کے حوالے سے آئی ہیں. پہلی آیت میں بیٹیوں کے حصے بیان ہوئے اور والدین کے بیان ہوئے، اور دوسری جو آیت ہے اس میں میاں بیوی کے حصے، اگر میاں فوت ہو جائے تو بیوی کو کیا ملے گا، اور بیوی فوت ہو جائے تو اولاد ہونے کی صورت میں یا نہ ہونے کی صورت میں کیا ملے گا، اور اگر فوت ہونے والا جو ہے اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس میں پھر مختلف حالتیں کیا بنتی ہیں، یہ بھی اس میں بیان ہوئی ہیں. اور مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ آپ صرف سن رہے ہیں، سمجھ آنا یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ قرآن مجید کا یا دین کا سب سے مشکل ٹاپک یہ ہے وراثت کا. اور حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ قیامت کا جو قریب آ جائے گی نا
تو جو پڑھے لکھے علماء ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ان مسائل کو صحیح طرح سے نہیں جانتے ہوں گے. لوگ مسئلہ لے کر گھوم رہے ہوں گے, کوئی بندہ انہیں صحیح بتانے والا نہیں ملے گا. لیکن یہاں پر میں ساتھ دوسری بات بھی ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بات تو یہ ٹھیک ہے کہ جس نے درس انتظامی کیا, جس نے مطلب 5 7 8 سال پڑھا, ہر بندہ اس میں ماہر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مفتی نہ ہو. اور مفتی کا چونکہ روزانہ کا کام ہوتا ہے, روزانہ اس کے پاس مسائل آتے ہیں, روزانہ اسے جواب دینے پڑتے ہیں, اس لیے وہ بار بار کتابیں دیکھتا ہے, بار بار پڑھتا ہے, تو اس کا ذہن ان مسائل کو جلدی حل کر لیتا ہے. ایک بات تو یہ. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جن کا جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو وہ پوچھنے کی جستجو کرتے ہیں. وہ کتنے ہیں کہ جی کسی کا باپ فوت ہو جائے تو بیٹا جو ہے وہ پوری تفصیل لے کر جائے کسی مفتی صاحب کے پاس کہ میرے باپ نے یہ چھوڑا, یہ چھوڑا, یہ چھوڑا, اور میری اتنی بہنیں ہیں, اتنے ہم بھائی ہیں, میری امی موجود ہے, میری مطلب چاچا تایا دادا دادی کوئی ہے یا نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو پوچھنے کی جستجو کرتے ہیں. کوئی ایک مثال آج کے دور میں نہیں ملتی, ایک مثال بھی نہیں ملتی. حالانکہ قرآن کا حکم کہ تم نے دینا ہے, لیکن ہمارے ہاں تو کیا ہے, ہمارے ہاں تو 100% معلوم ہونے کے باوجود کہ میرا بھائی ایک اور بھی ہے, میری بہنیں اور بھی ہیں, لیکن ایک بندہ ڈٹ جاتا ہے کہ میں نہیں دینا. نہیں, تو دینا چاہیے, میں نہ دینا. بالکل واضح لفظوں میں. تو اللہ اور رسول سے ڈرنا چاہیے, اللہ کے احکامات سے ڈرنا چاہیے. لیکن میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ فرض کریں ایک بندے کا باپ فوت ہو گیا, اس نے جو تنخواہ چھوڑا, اب اس سے اپنے حصے کے مطابق میں مثال دے رہا ہوں 2 لاکھ مل رہا ہے. کتنا؟ 2 لاکھ مل رہا ہے. اور یہ اگر باقیوں کے حصے ہڑپ کرنا چاہے تو چلیں 5 لاکھ سے مل جائے گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک تمہارا باپ زندہ تھا تب تک بھی تو تم کھاتے پیتے رہے ہو نا, تمہارے سارے کام چلتے رہے ہیں نا. تو اب اگر تمہیں حلال طریقے سے اللہ 2 لاکھ دے رہا ہے تو تم اس پہ راضی کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ تم 5 کے چکر میں کیوں ہو؟ تم بھائی کا کھانے کے چکر میں کیوں ہو؟ تم بہن اور بیٹی کا کھانے کے چکر میں, بہن کا کھانے کے چکر میں کیوں ہو؟ اور بہت سارے لوگ ہیں جو میں نے پچھلے جمعے بھی غالباً یہ بات کی تھی, آج بھی دوہرا دیتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جو اپنے دور میں سمجھتے ہیں کہ ہم خدا خوفی والے ہیں. وہ اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو زندگی میں کچھ دے دیتے ہیں کہ یہ کوٹھی یا یہ پلاٹ تمہارا ہو گیا تو باقی جو ہے وہ تمہارے بھائی کا ہوگا میرے کرنے کے بعد. حالانکہ جو کچھ زندگی میں دیا جائے گا وہ وراثت نہیں ہے, وہ تحفہ ہے. مرنے کے بعد جتنا بچے, چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے, اس میں جہاں بیٹا شامل ہے وہاں بیٹیاں بھی شامل ہیں, انہیں ملنا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اپنی مرضی سے بہن چھوڑ دے, لیکن اپنی مرضی سے چھوڑتا تو کوئی بھی نہیں ہے. ہاں مجبور کر دیا جائے, دادی نانی چاچی پھوپھی ماسی ماما درمیان میں ڈال کے ان کا ذہن بھر دیا جائے, چھوڑو کیا ہے فی غریب ہے, کیا ہے سوچنے کو, پھر بیچاری نے خاموش ہی ہونا ہے, وہ کیا کہے گی. لیکن بالکل ٹوٹلی شریعت کی خلاف ورزی. اور دوسری بات ایک اور جو ہمارے آج کل لوگوں کے ذہن میں بات کسی طریقے سے داخل ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ بیٹی کی شادی کریں گے تو جہیز دیں گے, اور پھر پتہ کیا کہ اس کی جہیز چاہیے دیتا نا, اس کی درجہ تک ہونا, فریج بھی دیتی, صوفہ سیٹ دیتا, فرنیچر دیتا, فلان دیتا, فلان دیا, فلان دیا, فلان دیا, یہ دیا, وہ دیا. جہیز میں کہتا ہوں تم کروڑوں کے اعتبار سے جہیز دے دو, وہ شریعت نے تم سے کہا ہی نہیں تھا, وہ تم اپنی مرضی سے دے رہے ہو. شریعت نے نہیں کہا تھا کہ جہیز دو, شریعت کہتی ہے وراثت دو, اور اپنے بیٹے کو پابند کر کے جاؤ. اپنے
جو وارثین ہیں انہیں پابند کر کے جاؤ کہ میرے بعد میری بیٹیوں کو حصہ دینا ہے، وہ اگر نہ دیں تو وہ مجرم ہوں گے نا، تم تو قیامت کے دن بچ جاؤ گے۔ یہ جہیز متبادل نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ کون سی؟ یہ جو اللہ نے بیان کر دی کہ ماں کو اتنا، باپ کو اتنا، بھائی کو اتنا، بہن کو اتنا، بیٹی کو اتنا، اولاد ہونے کی صورت میں اتنا، نہ ہونے کی صورت میں اتنا، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے رواں ہیں نہریں ہمیشہ کے لیے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ تو ان کی بات ہے نا جو ان آیتوں پہ عمل کریں گے، جو وراثت شریعت کے مطابق تقسیم کریں گے، یہ تو ان کی بات تھی۔ اور اب ان کی بات ہے جو نہیں کریں گے، جو نہیں کرتے، جو کہتے ہیں میں تو دینا ہی نہ نہیں جائے تھوڑا، پہلے 2 لاکھ بھائی لبنا پیا، یہ ان کی بات ہے، توجہ کریں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے، یعنی اللہ نے جو کہا اس کے مطابق نہ چلے، اپنی حدیں بنا لے، اچھا دیسا دیا لیکن اتنا نہ دینا، اتنا دیسا، پورا نہ دینا، آدھا دیسا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا یدخلہ نارا، اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل فرمائے گا، یعنی جہنم میں، اور خالدن فیہا، ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ کیا میں نے کہا؟ بلکہ میں نے نہیں کہا، اللہ نے۔ کیا اللہ نے فرمایا؟ ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ اب دنیا کی لالچ میں چند لاکھ کے لیے، چند پلاٹوں کے لیے، 1-2 کوٹھیوں کے لیے، 2-4 کاروں کے لیے بندہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بنا لے، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ دنیا گزر جائے گی، مشکل سے بھی گزر جائے گی، آسانی سے بھی گزر جائے گی، یہ چند روزہ ہے، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے دنیا، لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے۔ فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے خارج کا عذاب ہے، یعنی عذاب بھی ایسا جو ذلت والا ہے، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں 1-2 باتیں سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ ذی الحج شریف رواں ہے، اور اس ماہ مبارک میں 10 تاریخ کو اہل اسلام رضائے الہی کے لیے جانور قربان کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ پتہ ہے نا سب کو؟ بولو تو صحیح نا، قربانی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استطاعت رکھتا ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَلَا يَقْرِبَنَّ مُصَلَّانَا، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز کے لیے نہ آئے، یعنی ناراضگی، شدید ناراضگی کا اظہار ہے۔ اس لیے اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے وہ ضرور قربانی کریں۔ 2-3 مسائل بڑے ضروری ہیں جو ہر سال بیان ہوتے ہیں، آج بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں تھا۔ اب قربانی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو معاشرے میں 3 قسم کے افراد پائے جاتے ہیں، 3 قسم کے۔ پہلا وہ کہ جس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، کمزور آدمی ہے، بے روزگار ہے، صاحب استطاعت ہی نہیں ہے، قربانی اس پہ ہے ہی نہیں۔ پیچھے رہ گئے 2 جن پر قربانی واجب ہے۔ اب ان 2 میں سے ایک بندہ وہ ہے جو صرف ایک قربانی کر سکتا ہے، ایک دمبا ذبح کرے یا ایک بکرا ذبح کرے یا ایک حصہ ڈالے، لیکن ایک قربانی کر سکتا ہے، تو وہ قربانی کس کی طرف سے کرے گا؟ اپنی طرف سے۔
کس کی طرف سے؟ سارے بولیے. بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر یہ پہلی دفعہ نہیں بتا رہا، لیکن اہم اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہر دفعہ اس مسئلے کو بھول جاتے ہیں. وہ بندہ قربانی کرے گا اپنی طرف سے، کیونکہ واجب اس پہ ہے، وہ اپنی طرف سے کرے گا، کسی اور کے نام کی نہیں. یہ نہیں ہے کہ اپنی پچھلے سال کر دی تھی تو اس سال امی کے نام کی کر دوں، اس سال ابو کے نام کی کر دوں. یہ نہیں، قربانی ہر سال صاحب استطاعت پر واجب ہوتی ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اس کے بعد بندہ جتنا بڑا مالدار بھی ہو جائے حج اس پہ فرض نہیں ہوتا، اس کا فرض اتر گیا. لیکن قربانی جب بھی آپ کو اللہ توفیق دے گا تو آپ پر ہر سال واجب ہوگی. تو اگر ایک قربانی کر سکتے ہیں تو اپنی جانب سے ہوگی. ایک کے علاوہ اگر آپ زیادہ کر سکتے ہیں، یعنی 2 کر سکتے ہیں، 3 4 5 6 جتنے حصے آپ کھلا سکتے ہیں، تو ان میں سے ایک حصہ اپنے نام کا ہوگا، باقی آپ جس کے نام کی چاہیں آپ اس میں شامل کر دیں. ماں کے نام کی کریں، باپ کے نام کی کریں، زندہ کی کریں، دنیا سے چلے جانے والے کی کریں، چھوٹے کی کریں، بڑے کی کریں، جس کی طرف سے آپ چاہیں آپ اس کا حصہ شامل کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد قربانی کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بڑا جانور جو ہوتا ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. ان 7 حصوں میں 2 چیزوں کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو 7 حصہ دار ہیں ان میں سے ہر ایک کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے. کسی کا ارادہ یہ نہ ہو کہ چلے قربانی تو کر لی تھی یا پھر کر لیں گے، تو اس وقت گوشت مل جائے گا ایک حصہ میں بھی ملا لیتا ہوں، وہ گوشت کھا لیں گے. تو جس کا ارادہ گوشت کھانے کا ہوگا نہ اس کی قربانی ہوگی نہ اور کسی کی ہوگی. تو سب کا ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ قربانی کا. اور اس سے اگلی بات یہ ہے، یہ بات میں کہتے ہوئے آپ کے چہرے کو دیکھوں گا کہ آپ کے چہروں پہ کیا تاثرات ابھرتے ہیں، لیکن میری ذمہ داری ہے آپ کو بتانا. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اگر 7 حصے دار جس بھی جانور میں شامل ہیں، کوئی ایک بندہ بھی بد عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے آپ کے چہروں پہ خوشی نہیں ملی جو میں دیکھنا چاہتا ہوں. بد عقیدہ کوئی بندہ شامل اونچے بولیے نا نہیں ہونا چاہیے. یہاں دوستی نہیں چلے گی کہ چلے ہے تو بد عقیدہ لیکن دوست ہے چلو اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. نہ، یہاں دوستی نہیں، یہاں دین چلے گا. نیلا پیلا کالا کوئی بھی نہیں، سارے کے سارے صحیح عقیدہ ہوں گے تب قربانی سب کی قبول ہوگی، ورنہ کسی کی بھی نہیں ہوگی. عقیدہ پہلے چیز ہے، اس لیے اس چیز پر نیت دیں. قربانی کی کھال جو ہے وہ بھی صحیح جگہ پہ پہنچائیں، بد عقیدہ کے مدرسے میں نہیں، بد عقیدہ تنظیموں کو نہیں. ان دنوں میں ایسی ایسی تنظیمیں بھی سامنے آ جاتی ہیں جن کا پورا سال کسی نے نام ہی نہیں سنا ہوتا، وہ بھی روڈ پہ ڈبے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہم بھی آ گئے ہیں. بھائی تم ہو کون، تمہارا رول کیا ہے، پورا سال تم نظر نہیں آتے ہو. اس لیے قربانی کی کھال یہ بھی صحیح جگہ پہ پہنچائیں. اور سب سے بہترین آپ کے لیے جو جگہ ہے وہ دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی پوری دنیا میں الحمدللہ دین کا کام کر رہی ہے. آپ کا کام صرف کال کرنا ہے، باقی یہ خود آپ تک پہنچ جائیں گے. اللہ کی ہمیں عقائد صحیحہ ہمارے سارے کی توفیق عطا فرمائے. دو باتیں صرف 1 منٹ میں. وہ ایک بات تو یہ ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک 23 نمازیں جو ہیں، ان میں ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی تکبیر تشریق 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے. 1 دفعہ تکبیر تشریق پڑھنا مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے. چاہے اکیلے نماز پڑھیں مرد، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں، چاہے گھر میں پڑھیں چاہے مسجد میں پڑھیں. عورتیں تو ظاہر ہے گھر میں پڑھیں گی، بغیر جماعت کے پڑھیں گی. ہاں، مردوں اور عورتوں میں فرق یہ ہے کہ مرد بلند آواز سے پڑھے گا، عورتیں دل میں پڑھیں گی. اور یہ واجب ہے، دھیان رکھنا ہے.
ہاں اگر کوئی بندہ اس نے فرض ادا کر لیے تکبیر پڑھنے سے پہلے اس نے کوئی اور ذکر کر لیا تو تکبیر ساقط ہو جائے گی، لیکن پھر بھی توبہ استغفار ضرور کر لینا چاہیے کہ واجب تھا، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، ذہن میں نہ رہا تو استغفار ضرور کر لینا چاہیے، لیکن پھر تکبیر جو ہے وہ ضروری نہیں رہے گی۔ اب تکبیر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک دفعہ میں دہرا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہیں۔ اور آخر بات یہ ہے کہ نماز عید انشاءاللہ تعالی مرکزی جامع مسجد میں پورے 6 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ بعد میں بھی اعلان کروں گا، مرکزی جامع مسجد میں فیضان مدینہ میں انشاءاللہ عید کی نماز پورے 6 بجے ادا کی جائے گی۔ گرمی کا موسم بھی ہے، قربانی بھی کرنی ہے، اس لیے تاکہ جلدی ہم نماز سے فارغ ہو جائیں اور قربانی اچھے طریقے سے کی جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔